زیما چوہا کوئی عام چوہا نہیں ہے بلکہ یہ عقل مند چوہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی پہاڑی میں کئی بل تھے جن میں کئی چوہوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ مٹی کی پہاڑی تھی جس پر طرح طرح کے پودے پھیلے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بل تھی جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہا کی تھی جس کا نام زیما تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ دوسرے چوہوں کی نسبت اسے عقل سے کچھ واسطہ تھا جس کی وجہ سے اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس چلے آتے اور زیما انہیں اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتا دیتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کے مشکل کو دور کر دیتے، اسی لیے زیما کو سب چوہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کی بارشیں خوب برسیں جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ انہی جانوروں میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کی بل میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگائیں مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور اس سے مدد طلب کی۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے تاکہ اسے اس کی جسامت اور حلیے سے آگاہی ہو سکے۔ چوہوں نے اپنی معلومات کے مطابق اس کے سامنے کچھوے کی تصویر کھینچ دی۔ زیما کچھوے کے حلیے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ ایک آدھ دن کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ دور پودوں کی آڑ میں کچھوا اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ ٹھان لیا تھا۔ وہ چپکے سے زیما کی بل میں داخل ہو گیا۔ زیما کو چوہوں سے رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ زیما کپڑے جھاڑ کر اپنی بل میں داخل ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کر پائی تھی کہ اس راہداری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بل میں ایک لال بھچکڑ گھس گیا تھا۔ یہ سرخ رنگ کے کالے دھبوں والی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی جرأت کو دیکھ کر زیما کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر اسے روشن کر دیا۔ تیز روشنی پوری راہداری میں پھیل گئی۔ لال بھچکڑ روشنی سے بڑے ڈرتے تھے اس لیے وہ اپنے قریب روشنی دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ زیما نے ٹارچ کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں ڈالی تو وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر الٹ کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے روشنی سے بچنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ عاجزی و انکساری سے زیما کی منت سماجت کرنے لگا وہ اس عذاب کو ختم کر دے۔ زیما نے روشنی بند کرنے کے لیے پہلی شرط رکھی کہ اگر وہ خاموشی کے ساتھ اس کی بل سے باہر نکل جائے اور وہ آئندہ کسی بھی چوہے کی بل میں داخل نہ ہو تو اس کی جان بخش سکتی ہے ورنہ وہ اسے تیز روشنی میں ہی جلا ڈالے گی۔ لال بھچکڑ نے فوراً شرط مان لی اور زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ زیما نے سرخ بیر کچھوے کو پیش کیے اور معذرت کرتے ہوئے کہا اس وقت گھر میں اور کوئی چیز تیار نہیں ہے ورنہ وہ مہمان کی خاطر تواضع زیادہ اہتمام سے کرتی۔ کچھوے نے شکریہ ادا کیے بغیر میں دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گودا بڑا رسیلا اور میٹھا تھا۔ کچھوا زیما کی خدمت سے بڑا خوش ہوا اور
سوچنے لگا کہ وہ اب یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا، کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ زیما کی ترکیب کا ثابت ہوئی۔ زیما نے فوراً ہمدردی جتائی اور اس کی کمر پر ہاتھ مارتے تاکہ گٹھلی نکل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس سے نہ صحیح طریقے بولا جا رہا تھا اور نہ ہی سانس لی جا رہی تھی۔ کچھوے کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ زیما یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ اگر اس کی بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا؟ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے بمشکل اشارے سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو زیما نے فوراً اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا، اٹھتا بیٹھتا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ زیما اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ زیما کیچڑ کے شروع میں ہی رک گئی، دراصل وہ دلدل تھی۔